حقیقت میں بڑا معروف ہے، اس کو کہتے ہیں فیض۔ فیض دینا، فیض لینا۔ بعض تصوف کے مخالفین لفظ فیض پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت میں اور دین میں اس کا پورا ایک مقام ہے۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خبر کا علم ہوتا ہے اور ایک نظر کا علم ہوتا ہے۔ خبر کا علم سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے استاد رٹا کے یاد کرا کے سمجھا کے دیتا ہے، اور یہ جو نظر کا علم ہوتا ہے، جو بعض اوقات کسی درویش کی موج آتی ہے اور کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ بس اس طرح کی دعا کرتا ہے کہ اللہ سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے، سینے روشن کر دیتا ہے رب تعالی۔ اقبال نے کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، پر تیرا علاج اب نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تجھے اب کسی کی نظر کی ضرورت ہے۔ اور اس نظر کا حال کیا ہے؟ اقبال خود کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اس وظیفے پہ غور فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سورۃ رحمان کے میں نے ابتدائی 2-3 کلمات تلاوت کیے۔ قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، معاذ اللہ کسی آدمی سے سیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں آیتیں بتاتے ہیں آگے۔ اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا کوئی بشر نہیں سکھاتا، رحمان خود انہیں قرآن سکھاتا ہے، رحمان نے خود قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اور پھر میں نے اس انسان کامل محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور امی ہیں، امی کا معنی معاذ اللہ بعضوں نے اپنی قرآن پاک کے ترجمے کیے تو امی کا معنی ان پڑھ کر دیا ہے، حالانکہ امی کا معنی ہے بغیر پڑھا ہوا، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جو پڑھ کے آیا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے پڑھایا۔ حضور فرماتے میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے اور بڑا ہی پیارا سیکھا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ محبوب کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، رب فرماتا ہے یہ میرے نگاہ کرم میں رہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب انہیں وحی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی 2 جگہ سے میں نے سورہ نجم بھی پڑھی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھی ہے۔ ہم آپ کو ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جب میں حکم دیتا ہوں تو۔ اب سنیے ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام معراج کا واقعہ بیان کرتے، حضور فرماتے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اور رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا دست قدرت، دست مبارک، حضور فرماتے رب نے، اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اللہ نے پشت پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، میں نے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ مطلب ہے تھاپڑے نال بھی علم لبدا ہے، تھپکیوں سے بھی علم۔ کیا میں نے ترمذی شریف کی حدیث عرض کی ہے؟ کتاب کا نام یاد رہ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے علم صرف اسے نہیں ملتا جو پھٹی پہ آ کے بیٹھتا ہے، دارابا یاد کرتا ہے، تھپکیوں سے۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کی، اور پھر میں نے جان لیا ہر چیز کا علم، اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا ہے۔ اب یہ وہ خاص فیض ہے
خاص یہ کام معراج کی رات ہوا، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے۔ اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا، علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے، جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا، نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے، آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا تو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے، میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے۔ دودھ سے بھی علم آتا ہے جی، دودھ سے بھی علم آتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو، بھائی دودھ سے بھی علم آتے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے، یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے، جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا، میں تو کہوں گا ادبن خاموش تھے۔ بڑوں کی مجلس میں ادبن بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے، ادبن خاموش تھے، لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی۔ آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے۔ تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھ تو نعمت آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں۔ اب ذرا غور کرو میری بات پہ، قطروں سے بھی علم آتا ہے۔ ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں تویز شوید لینے کا رواج ہے، دعا شعا کرانے کا رواج ہے، اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے۔ فیض لینے کا جو فیض ہے نا، فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں۔ یہ جو ایک صحابی ہیں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک چیز آئی، خیال آیا کہ میں حضور سے پوچھوں نا جا کے بھلا، دل میں، زبان سے نہیں میں نے ادا کیا، دل میں خیال آیا کہ میں آج حضور سے جا کے پوچھوں نا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ارادہ کر کے میں مسجد میں چلا گیا، تو مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی۔ یہاں ایک روایت یوں ہے کہ جماعت میں میں شامل ہو گیا پر جگہ مجھے پیچھے ملی۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، نماز کے بعد فرمایا وابسہ یار قریب آ جا۔ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل وابسہ تھوڑا اور قریب آ جا۔ کہتے میں دوسری تیسری صف میں تو فرمایا ادن منی یا وابسہ، چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ فرماتے میں اتنا قریب گیا قربان جاؤں میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں ابھی چپ ہی تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی بات پوچھنے آئے ہو نا، کوئی بات پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں۔ کہتے میں نے دل میں سوچا تھا، زبان پہ تو لفظ ہی نہیں تھے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نہ تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہے تو میں نہ تجھے بتاؤں، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، کر دوں بات؟ عرض کی محبوبہ اگر آپ کہہ دیں پھر تو موجے لگ جائے نا، پھر تو کیا بات ہے، اگر آپ کہہ دیں
تو نبی پاک نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا, نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ تو حضرت وابسہ کہتے ہیں میرا سینہ کھل, ہاں ہاں حضور یہی پوچھنے آیا تھا. فرماتے محبوب نے ہاتھ اٹھایا, فضا میں بلند کیا اور میرے دل پہ مارا, سینے پہ رکھا. فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں, جواب اپنے دل سے لے لے, میں نے تیرے دل کو ہی عالم دین بنا دیا ہے. جب اپنے دل سے جا کے فتویٰ پوچھ لے. یہ کون سا علم ہے جناب؟ سینے پہ ہاتھ رکھنے سے بھی علم آتا ہے, دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے, چہرے پہ لگے ہوئے پانی کے قطرے کوئی آدمی چوس لے تب بھی علم آتا ہے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی بچہ چھوڑ گئی, کہ حضرت درس نظامی پڑھائیں. 2-4-5 مہینے دیکھا تو فرمانے لگے یہ نہیں چل سکتا. کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں بیچارے, نہیں چل پاتے. اس کی اماں کو بلایا, کہا تیرا بیٹا نہیں چل سکتا. کہنے لگی حضور مہربانی کریں, جیسے بھی ہو کچھ کریں. فرمایا کن ذہن ہے, چل ہی نہیں سکتا, میں کیا کروں؟ کہا حضور مہربانی کریں, باپ کوئی نہیں, میرا بڑا شوق ہے عالم بن جائے. اب نے فرمایا چل ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگی چلے حضور کوئی گھر کا کام کاج ہی کرا لیا کریں, رکھ لے پاس. تو حضرت صاحب فرمانے لگے کیسے کام کراؤں؟ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا, کہنے لگا محبوبہ تیری بھینسیں بھی تو ہیں, میں چارہ ڈال دیا کروں, اور مجھے رکھ لے یار, رکھ لے, کسی کام کا نہیں کچھ تو کر دوں گا نا, رکھ تو لینا, مجھے رکھ لے. بس جسے وہ رکھ لے وہ بس بچ گیا. کہا مجھے رکھ لے. حضرت نے فرمایا چل ٹھیک ہے, میں تجھے معقول نذرانہ بھی دوں گا, معاوضہ بھی. وہ کہتا سارا دن چارہ ڈالتا, شام کو آ کے صحبت میں بیٹھتا. جو ساتھ والے شاگرد تھے نا وہ سارے پڑھ گئے, عالم بن گئے, 8 سال ہو گئے. تو 2-3 نے تانا دیا, اور تو نہیں نہ پڑھا, چارہ ہی ڈالتا رہا ہے, چارہ ہی. اس کی اماں کو بھی کچھ یتیم بچہ تھا, ماں کو بھی لوگوں نے تانے دیے, تو کہتی تھی عالم بنانا ہے, وہ تو چارہ ڈالتا ہے. لیکن کمال اس دن ہوا جب دستار فضیلت کا جلسہ آیا, اور جو سب سے پہلا نام لاؤڈ سپیکر پر نقیب محفل کا گونجا تو اس چارہ ڈالنے والے کا نام آیا. تو محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا تو سینے سے لگ پہلے. اور پھر باقیوں کو پگڑیاں بازار سے آئی ملی, اسے اپنے سر سے اتار کے دی, اور جبہ اپنے گلے سے اتار کے دیا. فرمایا باقیوں نے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے, تو نے میری بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے, میرے بچوں کی نوکری کی ہے, میرے گھر کے سودے تو لایا ہے, تو کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے باقی کبھی علم بھول جائے, لیکن تو جس میدان میں جائے گا تیرے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے, جس میدان میں جائے گا. وہ شاگرد کہتے ہم پڑھا کرتے تھے, وہ صرف بیٹھا کرتا تھا, لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں ہم اڑ جاتے تھے نا وہ مسئلہ وہ بندہ بتا دیا کرتا تھا. یار ایسے خالی بات ہے, ساری زندگی کو کسی کی گاڑی چلائے اور خالی رہ جائے, یہ کوئی مذاق ہے؟ ساری زندگی کو کسی کے برتن دھوئے اور خالی رہ جائے, ہو کوئی رب کا بندہ, یہ کوئی مذاق ہے کہ ساری زندگی کو کسی کے دروازے پہ بیٹھا رہے اور خالی رہ جائے؟ انسان کے پاس کچھ ہے ہونی چاہیے, سب سے زیادہ نظر پڑتی اس پہ ہے جو قدموں پہ بیٹھا رہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے بندہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں گیا تھا, فلانا آدمی گیا فٹافٹ خلافت لے کے آ گیا. او بھائی تجھے خلافت لے کے کئی دفعہ فارغ بھی کیا ہے کہ خلافت لے اور جا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خلافت نہیں دی جاتی, سینے کا نور دیا جاتا ہے, انہیں غلامی کے درجے دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ, کوئی کہنا نہ دے یہ کیسے ہو گیا, اب بخاری مسلم سے دلیل دے دوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے صحابہ حدیثیں یاد کرتے تھے, مجھے کوئی نہیں آتی تھی, کوئی شے نہیں یاد رہتی, ککھ نہیں. ایک دن گیا, یہ جانا بھی کبھی کبھی پڑتا ہے, کبھی کبھی نا رونا بھی پڑتا ہے, تب یہ اماں دودھ دیتی ہے. اگر تو دروازے پہ بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, پتا ہے سارا ان کو, پر تیری طلب بھی تو ضروری ہے نا. اور کسی نے کہا تھا میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے, یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. فیض بتا رہا ہوں. عرض کی محبوبہ سارے حدیثیں یاد رکھتے ہیں, مجھے کوئی بھی نہیں یاد رہتی. تو حضور نے فرمایا چل بچھا چادر. کبھی چادر بچھانے سے بھی یہ حدیثیں یاد ہوئی ہیں؟ بتاؤ, یہ سارا فیض ہے صاحب, اسی کو فیض کہتے ہیں. یہی ہے فیض. دودھ پینے سے علم آ رہا ہے, پانی کے قطرے چوسنے سے علم آ رہا ہے. چادر بچھاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر بچھائی تو خالی چلو,
جی کہنے تینوں اتوں لبا کی ہے؟ میں کہ کچھ ایویں انجدیاں میں نے جڑیاں دس دیاں نہیں پر ہوندیاں بڑا کچھ دے. خالی چلو 3 حضور نے بھر کے نا چادر میں ڈالے. کدی پانڈ بنی جے پٹھیاں دی؟ اچھا جنہیں نہیں بنی وہ دسے کہ میں کدی نہیں بنی. وہ بولے بس تسی ایڈے شہرو ہیں بالکل نیڑے ہی نہیں گئے جی میں کدی. باندھی ہے کبھی؟ اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے باندھا جاتا ہے. چاروں کونے پکڑ لیے اور کونوں سے پکڑ کے جو شاید تھوڑی ہوتی ہے نا وہ دی پانڈ نہیں بنی دی اونج لپیٹ لی دی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاروں کونے پکڑے. وہ پنجابی جی ترجمہ ہے پانڈ بنی. چاروں کونے پکڑ کے تو حضور نے فرمایا چل سینے سے لگا لے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ گچھڑی اٹھا کے میں نے سینے سے لگائی. بس کمال یہ ہے کہ جو حضور کہتے جاتے ہیں میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا ہے. کوئی بات کبھی بھولی ہی نہیں. یہ پنڈاں دے صاحب نال حضور فیض ونڈیا ہے. پنڈاں دے صاحب نال جی. یہ اب گچھڑی چھوٹا لفظ ہے نا میں لفظ کہاں سے لاؤں؟ پانڈ ذرا تھوڑی بھاری ہوندی ہے. پنڈاں دے یہ فیض ہے. یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے. یہ ملتا ہے. یہ آج بھی 2 شرطیں دینے والا کامل ہو. پہلے اس نے کہیں سے لیا ہو ایسے خالی نہ ہو. پہلے اس کے پاس ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا اس کا پیالہ بھی خالی ہو. اگر وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے نا صوفی ہے پہلے ہی بڑا درویش ہے پہلے ہی بڑا پڑھا لکھا ہے پہلے ہی بڑے مسئلے آتے ہیں اور پیر صاحب کوئی مشورہ دے لیتا ہے ٹائم نکال کے تو پھر نہیں. تو بھائی یاد رکھو یہ فیض ہے. یہ ملتا ہے. یہ اگر علم کا فیض بند نہیں ہوا تو نظر کا فیض بھی بند نہیں ہوا. اگر حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں پڑھائی جا رہی ہیں تو نظر کا فیض بھی اسی طرح دیا جا رہا ہے. وہ کسی شاعر نے کسی درویش کے سامنے کھڑے ہو کے منت کی تھی اور اس نے کہا تھا تیری ایک نظر کا کمال ہے پر میری زندگی کا سوال ہے. اب مہربانی کر توجہ کر. تو میرے بھائی یہ جو عرس ہوتے ہیں نا بزرگوں کے عرس یہ عرس والے دن فیض عروج پہ ہوتا ہے. عرس والے دن عرس کا لغوی معنی شادی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن کامل نکیرین کے نکیروں کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. تو عرس یہ نکلا ہے اس موقع سے جس دن کوئی دلہا بنا ہوتا ہے. تو اس دن جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا یہ پورے عروج پہ ہوتے ہیں. پتہ ہے نا دولہے کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں آتے بعد میں روز آتے کہندہ میرے بھی بندے نے. کتنے آتے ہیں؟ عرس والے دن جو صاحب عرس ہوتے ہیں نا ان کا کرم ان کا فیض عروج پہ ہوتا ہے. عرس والے دن خاص دنوں میں اس لیے اہل اللہ کے عرس کیے جاتے ہیں. اور عرس کے دنوں میں بعض لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں عرس کے. اس لیے ہم لوگ عرس والے ہیں اس لیے کہ ہمارے بزرگ خالی نہیں وہ آج بھی فیض تقسیم کرتے ہیں. عرس والے دن جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا. سمجھ لیں دینے والے عروج پہ ہوتے ہیں انہوں نے دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ آ جاؤ لے لو کوئی چیز. ہو سکتا ہے آپ کو 2 دہاڑی دکان پہ اتنا نہ میسر آیا جتنا آپ کو عرس پہ آنے کی وجہ سے میسر آئے. اور یہ عام ہے ہر سلسلے کے لیے. کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو نا بابا صاحب کا عرس ہو کسی کا بھی تو وہ نوازتے ہیں. کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے او دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے. دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے. چھوڑ منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے لیکن دل کالا ہو جائے تو تباہی اتر جاتا. دل نہ تیرا سیاہ کالا ہو مہربانی کر. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید. جاگیردار تھے دنیا دار تھے بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. 4تھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے. اور عام دنیا دار نہیں تھے 7 جاگیروں کے مالک تھے. بڑا مشکل ہوتا ہے پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے جڑا 4 جماعتاں پڑھ جائے یا پیسے آ جائیں انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور اگر بندہ مالدار ہو تو کئی پیروں دے آپ مرید ہوندے نے
وہ کہتے ہیں مینوں آپ کنے پیر سنوٹ کر دین. تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد. بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جاگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھیں، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا. سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی. اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا. پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی؟ خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف. پھر آ گئی ہے. میں نے کہا میرے خاوند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو. کہتے میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں. تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی؟ چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی. اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ. سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائے. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں. کہتے میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے. اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے. فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا. کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا ہوا ہے، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم ہوئے، ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ، لیکن ان کو کدن میاں، کڈن میاں، بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے درویش تھے، صاحب حضوری آدمی تھے. اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس. بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں، اب تو دکانداری ہے نا، ٹوکن چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے. انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا، تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا، نظر تھا حضرت جی میرا یہ کام ہے، یہ کر دو. وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو. وہ گردن جھکاتے، تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے، کہتے تیرا کام ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ.
اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان بہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کوئی بندہ آ کے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا تو کام گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں, انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے, تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے, مہربانی کر, سیدوں کا بچہ ہے, مہربانی کر. بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ, مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. سیدزادیاں تھی روتی ہوئی لوٹ گئیں. بچے کی نانی زندہ تھی, ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں, کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی, اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے, تمہیں منانا نہیں آیا, ورنہ یہ ہو سکتا تھا. میں جاتی ہوں. وہ آئی 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا, پر چلو آج تک رسائی تیری ہے, آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں تو مہربانی کر, کوئی غلط بات نہیں, بچے کو پھانسی غلط ہو رہی, مہربانی کر. بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں, میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا, مالک کا کمزور بندہ ہوں, کوئی ضروری نہیں, دعا پہ فضل ہوتا ہے, اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی کوئی نہیں, میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی, میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں, اس نے توجہ ہی نہیں کی, میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا. بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا, جا تیرا کام ہو جائے گا, جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان بہو کو دے کے آیا کرتے, وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے. جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان بہو کے پاس چلے گئے. حضرت سلطان بہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے آگے دربار ہے, تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے. آئے دروازے گڑھ موڑ تک, مرید ساتھ تھے, تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا, اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں. کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا, سیدزادیاں آ گئی تھی, حضور کا خاندان تھا, میں کیا کرتا. مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے مجبوری تھی, کیا کرتا, کدھر جاتا, حضور کا خاندان تھا. کہا تو نے اچھا نہیں, کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا, ہمیں اس کا معنی کیا ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری, بچہ وہاں سے رہا ہو گیا, حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا, وہ وصال کر گئے, وصال ہو گئے. آپ نے جنازہ پڑھایا, دفن کیا, تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے. آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لے نہیں آنا ہے نا, تو میری لے جائے.